مجھے بہت دکھ ہوا ہے، صاحبزادہ سعید اسد فیصل آبادی کا کلپ میں نے سنا ہے، جس میں انہوں نے خاتم النبیین کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ آپ کو نبوت جو ہے وہ سب سے بعد، تمام نبیوں کے بعد ملی ہے۔ یہ معنی ان کا اپنا وضع ہے۔ حضور نبی کریم نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے کہ مولانا سعید اسد صاحب کے والد صاحب ہیں، عالم بامل مفتی محمد امین صاحب فیصل آبادی، انہوں نے یہ کتاب لکھوائی اپنے بیٹے کریم سلطانی صاحب سے سعید اسد صاحب کو سمجھانے کے لیے۔ پھر انہوں نے توبہ بھی کی، لیکن بعد میں پھر پلٹ کے پھر دھرنا فیض آباد میں انہوں نے توبہ کی، پھر پلٹ کے پتہ نہیں ان کا کیا مفاد ہے۔ حضور نبی کریم نے جو ختم نبوت کی تشریح کی ہے، خاتم النبیین کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا ارشاد ہے کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث فبدا بہ قبلہم۔ یہ سعید اسد صاحب کے والد صاحب لا رہے ہیں اور ان کے بھائی، نبوت خیر البراء کتاب کا نام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے میں میں پہلا نبی ہوں، اول الانبیاء ہوں، اول النبیین ہوں، پیدا ہونے میں، یعنی سب سے پہلے نبوت مجھے ملی ہے، میں اول النبیین ہوں، اور بعثت میں آخری ہوں۔ یہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ کی بعثت سارے نبیوں کے بعد میں ہو گیا۔ تو یہی نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا، یہی عقیدہ ہے۔ حضور ہمیشہ سے نبی ہیں، آپ عالم ارواح میں بھی نبی ہیں، آپ عالم حقائق میں بھی نبی ہیں، حضور اپنے باپوں کی پشتوں میں بھی نبی ہیں، ماؤں کی ریموں میں بھی نبی ہیں، آپ جب دودھ پیتے تھے اس وقت بھی نبی ہیں، آپ جب بالغ نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی نبی ہیں، جب حضور سن بلوغ کو پہنچے اس وقت بھی آپ نبی ہیں۔ اور حضور نبی کریم کی بعثت آخری بعثت ہے، بعثت نبوت آخری ہے، آپ کی نبوت آخری نہیں ہے، نبوت آپ کی پہلے ہے سارے نبیوں سے۔ آپ خود فرما رہے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق، پیدائش میں تو میں سب سے پہلا نبی ہوں، آخری جو ہوں وہ بعثت میں ہوں، یہ حضور خود فرما رہے ہیں۔ لہذا تمام مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ حضور مرتبہ نبوت ملنے میں اول الانبیاء ہیں اور بعثت میں آخر الانبیاء ہیں۔ اس وضاحت کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نظریہ ہے یہ مودودی کا تھا کہ 40 سال سے پہلے آپ نبی نہ تھے، اور بعد میں اس کی اہل سنت و جماعت میں پیر کرم شاہ صاحب نے بنیاد رکھی اس نظریے کی کہ 40 سال سے پہلے آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا آپ نے نبی بننا ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر ضیاء القرآن ہے، یہ سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 23 ہے، حاشیہ نمبر 29 ہے، اور یہ صفحہ نمبر 636 ہے، جلد نمبر 100 کا ضیاء القرآن کا۔ پیر کرم شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نہ نبی بننے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی تھی، اور نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر وحی خدا بندی نازل ہوگی، توقع بھی نہیں تھی، شک بھی نہیں تھا، یعنی نبی ہونے کا شک بھی نہیں تھا۔ اسی نظریہ پر عمارت رکھی علامہ اشرف سیالوی صاحب نے، اور بڑی ضلالت ہوئی، ان کو پیر خانہ سے بھی نکال دیے گئے۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب نے ان کو دھتکار دیا ان کے پیر خانہ سے، اور پھر اب سعید اسد صاحب جو ہیں یہ اپنے والد کے نظریے کے علی الرغم اور اپنے بزرگوں کے نظریات کے علی الرغم یہ اس عمارت کی حفاظت کر رہے ہیں کہ حضور 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے۔ اب میں مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جو کہ حدیث نمبر 5939 ہے۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں
انی لا عارف اجرن بمکہ تک آنا یسلم علیہ قبل ان ابعث و انی لا عارف الان. آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے سلام پیش کرتا تھا. اور یہ ترمذی پڑھی ہوئی ہے. وہ سلام یہ تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ پتھر درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب بعثت سے پہلے پتھر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. پتھروں کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن حضور کو پتہ نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کتنے افسوس کی بات ہے. پھر پتھر کو سے کون کہلوا رہا تھا؟ پتھر خود تو نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کہلوا رہا تھا. اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ دے رہا تھا کہ آپ بعثت سے پہلے بھی اللہ کے رسول ہیں. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پھر اپنا صاحبزادہ سعید اسد صاحب نے کہا جی کہ حضور حقیقی معنی میں، یعنی جس کو ہم لغوی کہتے ہیں، لغوی معنی میں آپ نبی تھے پہلے، شرعی معنی میں نبی نہیں تھے. آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. پہلے آپ حقیقی معنی میں نبی تھے. پھر بتایا جی اس کے بہت سے معنی ہیں نبی کے، ان میں سے ایک نبوت سے بنا ہے جس کا معنی ہے بلند. آپ نبی اس معنی میں تھے کہ آپ بلند تھے. اچھا، اگر آپ بلند کے معنی میں آپ کو نبی لے لیں، نبی نہیں تھے شرعی، وہ مرتبہ آپ کے پاس نبوت کا نہیں تھا، اور آپ بلند ہونے کی وجہ سے نبی تھے، تو پھر تو آپ کل فرعون کو بھی نبی بنا دیں گے. وہ بھی انا فرعون علا فی الارض، پوری زمین میں اس کو غلبہ ملا تو اس کو بھی کہیں گے وہ نبی تھا. پھر آپ نمرود کو بھی روئے زمین کا بادشاہ تھا. ٹرمپ کو بھی آپ نبی بنا دیں گے. آپ جو ہے اتنا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی آپ نبی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی میں نبی ہے، شرعی میں نہیں، حقیقی میں نبی ہے. ہاں جی، اندرا گاندھی بھی نبی تھی ہندوستان کی، حقیقی معنی میں. الیاذ باللہ. اللہ اکبر. خدا کا خوف کریں. اس وقت اسلام پر حملہ ہے پاکستان میں. قادیانی جو ہیں پوری تاریخ میں کبھی اتنے خطرناک حد تک مضبوط نہیں ہوئے تھے جتنے اس وقت ہیں، اور وہ آگے مسجدوں پر حملہ کرنے والے ہیں، مدرسوں پر دین کی آواز بلند کرنے کے پلاننگ کر رہے ہیں. اور آپ ایک ایسا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں جس میں آپ اپنے والد کی بھی گستاخی کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر آپ توبہ کر کے پھر آپ اس توبہ سے ارتداد اختیار کر رہے ہیں. خدا کا آپ خوف کریں. آپ کو کیا ملے گا؟ یہ مسئلے آپ سوشل میڈیا پر لا رہے ہیں. آپ نے مناظرہ کا چیلنج کیا ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، ضرور بیمار ہوں، لیکن یہ مسئلہ نبوت کا ہے. یہ 40 سال سے پہلے جو حضور کی ازلی نبوت ہے اس کا انکار ہے، اور بڑی گستاخی کے ساتھ انکار ہے، اور بڑی دھوکہ دہی کے ساتھ انکار ہے. اور اس میں دوسروں کے لیے بھی نبوت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے کہ جو بڑا ہو، بڑا ہونے کے اعتبار سے آپ نبی تھے. نبی کا معنی اونچا، بلند. تو آپ تو پھر سارے جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں سب کو نبی بنا دیں گے. بہت خطرناک نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں. تو آپ مذاکرہ کر لیں. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پیر کرم شاہ صاحب کے بیٹے امین الاسناد شاہ صاحب کو بھی ساتھ لائیں، اور ان کے شاگردوں کو بھی، کیونکہ اصل بنیاد تو پیر کرم شاہ صاحب نے باندھی ہے ضیاء القرآن میں اس نظریے کی کہ 40 سال سے پہلے حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پر وحی آنے والی ہے. کبھی توقع بھی آپ کو نہیں تھی. اصل تو بانی وہ ہیں. اشرف سیالوی نے تو اوپر عمارت رکھی اور آپ اس کی راکھی کر رہے ہیں اس عمارت کی. تو میں جتنے بھی پیر کرم شاہ صاحب کے فیض یافتگان ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں، آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ جائیں کسی جگہ پر. تماشا نہ بنائیں، نہ لڑائی، نہ انتشار پیدا کریں. بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے یہ مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں آسان طریقے سے اس کو حل کر لیتے ہیں. آپ کے والد صاحب نے یہ ایک اور حدیث پیش کی جو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر ہے، اور اس حدیث کو سعودی اور نجدی علماء کے بہت بڑے عالم البانی نے صحیح قرار دیا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضور نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور متى وجبت لک النبوۃ، حضور آپ کی نبوت کب واجب ہوئی، تو فرمایا وآدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام میں روح نہیں ابھی ڈالی گئی تھی، روح اور جسم کے درمیان تھے. اس وقت بھی میری نبوت ثابت تھی. بے شک بے شک.
یعنی اس وقت سے پہلے سے میں نبی، اس وقت بھی نبی تھا. سبحان اللہ. حضور نبی کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ 40 سال سے پہلے آپ نبی نہیں تھے؟ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ پتھروں کو پتہ تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ آپ اتنے بڑے عالم کے بیٹے ہو کر آپ کو نہیں پتہ چلا کہ حضور 40 سال سے پہلے نبی تھے؟ پتھروں کو پتہ تھا، وہ یا رسول اللہ کہتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ. بے شک بے شک درختوں کو پتہ تھا، بے شک. جی جمادات کو پتہ تھا، نباتات کو پتہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چلا. بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. اور یہ آپ مناظروں کی بات چھوڑ دیں، آپ بیٹھ کے مذاکرہ کریں. بیٹھ جاتے ہیں چند علماء، بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں. اور میں برانیہ شریف میں ہر وقت تیار ہوں. بیمار ہوں، فیصل آباد تو سفر میرے لیے بہت مشکل ہے. میں ادھر تیار ہوں، بیماری کی حالت کے باوجود میں علماء میں بیٹھوں گا. اور پیر کرم شاہ صاحب کے بھی سارے فیض یافتگان آ جائیں گے، ان کے بیٹے بھی آئیں گے. ان کی جو عبارت ہے وہ بنیاد ہے اس مسئلے میں، اور اس مسئلے پر بھی ان کی عبارت پر بھی بات کریں گے، آپ کے نظریات پر بھی بات کریں گے، اور سلف صالحین کے نظریات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی.